ہم نے دعوت دی تھی پنجاب کے اندر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پنجاب چیپٹر کے جو قائدین تھے ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی طرف سے، اور میں اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو، اے این پی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، پاکستان برابری پارٹی، اے ڈبلیو پی، جے یو پی اور پیپلز پارٹی، ان ساری جماعتوں نے آج کے اس بیٹھک میں، اس مجلس میں، اس کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اور اس کانفرنس کا مقصد بنیادی طور پہ اس وقت ملک میں جاری جو مختلف طرح کے بحران ہیں، اور وہ بحران بڑھتے جا رہے ہیں اور نئے بحران پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر جو ملک میں اس وقت تشویش کی لہر ہے، اس کے اوپر ایک مشترکہ ایک برین سٹارمنگ تھی، ایک مشترکہ لائے عمل کی تیاری تھی، کوشش تھی۔ تو میں اپنے تمام جو ہمارے ساتھی شریک ہوئے ہیں، تمام جماعتوں کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وقت نکال کے تشریف لائے اور انہوں نے اپنی بڑی ویلیویبل انپٹس دی ہیں جو ہم ایک مشترکہ اعلامیہ کی صورت میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ آج کا ہمارا بنیادی ایجنڈا کرونا، اس سے پیدا ہونے والی صورتحال اور حکومتی اقدامات تھے۔ ایجنڈے کا دوسرا حصہ این ایف سی اور 18th امینڈمنٹ تھا۔ تیسرا حصہ لوکس یعنی ٹڈی دل اور اس سے پیدا صورتحال تھی۔ چوتھا بڑھتی ہوئی مہنگائی ملک کے اندر، کبھی تیل کی قلت، کبھی خوراک کی قلت، کبھی چینی کی قلت، اور اس کے اوپر حکومت کی بے عملی، اور اس کے بعد اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے حکومت نے جس طرح نیب کے ادارے کو استعمال کرنا چاہا، جس طرح ایف آئی اے کو استعمال کرنا چاہا، جس طرح اینٹی نارکوٹکس فورس کو استعمال کرنا چاہا، اور مختلف جماعتوں کی قیادتوں کے اوپر کیسز بنانے کے بعد آج بھی ہماری قیادتیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کے لوگ آج بھی نیب کی حراست میں ہیں۔ 7 8 ماہ ہو گئے، نہ ریفرنس چلے ہیں، نہ ان کی بیلز ہوئی ہیں، اور بلا وجہ ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ اور اس کا مقصد، اور پھر روز ہر ہفتے کے بعد ایک نئی کہانی شروع کر دی جاتی ہے، اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ صرف یہ ہے کہ قوم کی توجہ اصل مسائل سے اور حکومت کی نالائکیوں سے ہٹائی جائے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ نیب نیازی نکسس یہ ختم ہو، نیب کے قوانین درست ہوں اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ اگر حکومتی زعماء، اگر حکومتی وزراء رمضان سے پہلے یا رمضان کے دوران، آج سے 1 ماہ قبل، یہ پیشین گوئیاں کر رہے تھے کہ عید کے بعد بڑے بڑے لوگ پکڑے جائیں گے، اپوزیشن کے لوگ پکڑے جائیں گے، صفائی پھرے گی، اور اس کے بعد جو صورتحال آئی ہے، جو صورتحال ظاہر ہوئی ہے، یا نیب کی جس طرح پھرتیاں آئی ہیں، وہ اس بات کو سرٹیفائی کرتی ہیں کہ ہم جو نیب نیازی نکسس کا ذکر کرتے تھے، حکومت اسی کے ذریعے اپوزیشن لیڈر ہو، ان کے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہوں، اب تو حکومت کے اپنے لوگ یعنی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہوں، اگر وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کا بھی استعمال کریں گے تو ان کے خلاف بھی، ہماری قیادت کے خلاف، ہمارے سید خورشید شاہ صاحب پچھلے 6-7 مہینوں سے ان کی کسٹڈی میں ہیں۔ اس طرح وہ سارے لوگ جن کے خلاف کوئی کیس پروو نہیں ہو رہا، آلریڈی ان کے خلاف کیسز انویسٹیگیٹ ہو چکے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ نیب، اور شہباز شریف صاحب نے کیا کہا؟ شہباز شریف صاحب نے یہی کہا، یہی بات مراد علی شاہ صاحب نے کہی کہ آپ مجھ سے اسکائپ کے ذریعے سوال جو پوچھ لیں، اگر سپریم کورٹ وہ میڈیم استعمال کر سکتی ہے اپنے مقدمات سننے کے لیے، ہائی کورٹیں کر سکتی ہیں ملکی حالات کے پیش نظر، تو نیب کے افسران کی ناک کیوں اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ وہ اس حفاظتی نقطہ نظر کو جو سپریم کورٹ مان رہی ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے
بنیادی طور پہ ان کا مقصد ہیوملیشن ہے اور لوگوں کے توجہ ہٹانا ہے۔ آج کے اس بیٹھک میں بڑی تفصیلی میرے سارے کولیگز نے اپنی اپنی انپٹ دی ہے اپنی جماعتوں کی طرف سے اپنی فردی، اور میں ان کی انپٹ جو ہے اس کو، اور وہ یقیناً پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا ہمارا ایشو تھا، کرونا کا ایشو جو تھا، اس کے اوپر حکومت مکمل طور پہ ناکام ہوئی۔ پہلے دن سے جو باتیں ہم کہہ رہے تھے، آج وہی باتیں حکومت کرنے کو مجبور ہے۔ آج ڈاکٹر بھی وہی کہہ رہے ہیں، آج حکومت کے اپنے لوگ بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا، لاک ڈاؤن سے کام نہیں چلے گا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں گھروں سے نہ نکلیں۔ پتہ نہیں ان کی کس بات کو مانا جائے اور کس کو نہ مانا جائے۔ پھر عجیب بات ہے، پہلے تو کہتے تھے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ ہم تو سنا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، جئیں گے تو کام چلے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، مال ہے تو جان ہے، یعنی پہلے پیسے بنانے چاہیے، کاروبار بچانے چاہیے، لوگ بچے نہ بچے۔ یہ تصور کے ساتھ اگر ملک چلایا جائے گا تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ لہٰذا ان کی کرونا کے اوپر، یہ ایک وبا ہے، عالمی وبا ہے، اور یہ کسی بھی بڑے چیلنج سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان جیسی معیشتوں کو، جہاں پہ ہمیں ایک طرف صحت کی مسائل ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ ہماری معیشت کو بہت بڑے مسائل بلا شبہ ہوں گے، معاشرت کو ہوں گے۔ اس کے لیے اس حکومت کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ بار بار ساری سیاسی جماعتوں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ہر دفعہ گالیاں دی گئی ہیں جواب میں، انکار نہیں کیا گیا، جواب میں گالیاں دی گئی ہیں، اور ہم نے وہ بھی برداشت کی ہیں، اس لیے کہ ہم قومی یکجہتی کی حیثیت سمجھتے ہیں۔ وہ جنگ تھی، دہشت گردی تھی، سیلاب تھے، عالمی رسپانس تھا، کشمیر تھا، ان تمام ایشوز کے اوپر جب پاکستانی قومی قیادت نے اکٹھے بیٹھ کے یکجہتی کا ثبوت دیا اور یکجہتی کا ایک میسج دیا، نتیجتاً اس کا اثر قوم کے اندر بھی ہوا اور باہر کے لوگوں نے بھی ہماری آواز سنی۔ آج ہم بری طرح اس کو لیگ کرتے ہیں، اور یہ حکومت بنیادی طور پہ فاشسٹ ہے، اور فاشزم میں مشاورت نہیں ہوتی، فاشزم میں مخالف کو ختم کیا جاتا ہے، مخالف آواز دبا دی جاتی ہے، کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے۔ یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں، اور آج کی اس میٹنگ کے اندر NFC کے اوپر بھی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، ہم تو بہت عرصے سے اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہے تھے، جب سے یہ حکومت آئی 18ویں ترمیم، صوبائی خود مختاری اور NFC کو انہوں نے فوکس کیا تھا۔ بنیادی طور پہ 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے پاکستان کے قوم پرستی کے ایشو کو حل کیا تھا، ہم نے پاکستان کے ان سلگتے ہوئے مسائل کو حل کیا تھا، جس سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہوئیں، اور پاکستان کے خلاف جاری پراپیگنڈے، ہمارے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے راستے چھینے گئے، ختم کیے گئے۔ آج یہ پھر وہ اس بحث کے ذریعے کھولنا چاہتے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس بحث سے نکلے گا کیا، یہ اور کچھ حاصل کر سکے نہ کر سکے، لیکن یہ ملک کا نقصان بڑا کر جائیں گے۔ ہم اس کو یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ NFC کا مسئلہ وسائل کی تقسیم نہیں ہے، وسائل کا کم ہونا ہے۔ ہمارے دور میں ہم نے اپنے دور میں 1100 ارب سے 2100 ارب تک پاکستان کے ٹیکس ریونیو کو لے کے گئے تھے، ڈبل کیا تھا۔ مسلم لیگ 2100 سے 3850 پہ لے کے گئی تھی، ڈبل کیا تھا تقریباً۔ اور یہ حکومت دعوے کرتی تھی، اور ہمارا اپنا ٹارگٹ تھا کہ اگلی گورنمنٹ ہماری یا مسلم لیگ کی اگر آتی تو ٹارگٹ اگلے سال کا 6000 ارب کا تھا۔ یہ تو کہتے تھے کہ ہم 8000 ارب کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے، اور اب کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں، حالانکہ کرونا شروع ہونے سے پہلے، کرونا کی تباہ کاریاں تو فروری مارچ میں شروع ہوئی، اس سے پہلے ہی یہ اپنے ٹیکس ریونیو کے، یہ اپنے مینوفیکچرنگ کے، یہ پاکستان کے زراعت کے جتنے اہداف ہیں وہ سارے مس کر بیٹھے تھے، اس میں یہ فیل ہو چکے تھے، اور اب ان کا اور برا حال ہے۔ سو ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آمدنی بڑھانا ایشو ہے، صوبوں سے آمدنی لینا ایشو نہیں ہے، بلکہ جب صوبوں کو 18ویں ترمیم میں اختیارات دیے گئے تھے، وسائل بھی اس کے ساتھ دیے گئے تھے، ذمہ داریاں دی گئی تھی، محکمے دیے گئے تھے، تو ساتھ وسائل بھی دیے گئے تھے، وہ اسے ایک فارمولے کے تحت تھے، اور اس کا تصور یہ تھا کہ آنے والے سالوں میں ٹیکس ریونیو بڑھے گا۔
ہمیں تو کہتے تھے یہ بڑی خراب حکومتیں ہیں، لوگ ان کو ٹیکس نہیں دیتے، یہ تو بڑے نیکوکار آ گئے تھے نا، لوگوں نے لائنوں میں لگ کے ٹیکس دینے تھے، کدھر گئے ان کے وہ دعوے؟ لہٰذا ہم گورنمنٹ کے اس غیر آئینی اقدام کو آج کی اے پی سی مسترد کرتی ہے۔ این ایف سی کے نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے، وہ آئین کے متصادم ہے، اس میں کوئی ایڈوائزر بیٹھ کے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا صدر پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے، حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کو واپس لیا جائے، منسوخ کیا جائے، اور آئین کے مطابق این ایف سی کا جو نیا نوٹیفیکیشن ہے، جو آئین کی روح کے مطابق ہے، اس کو جاری کیا جائے اور آگ سے نہ کھیلا جائے۔ اسی طرح لوکس اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑی وبا ہے۔ جس طرح ہم نے ان کو کرونا کے اوپر بار بار کہا کہ لاک ڈاؤن کر لو پہلے 2 مہینے کا، اور انہوں نے بالکل ڈینائی کیا، اور آج نتیجہ کیا ہے؟ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا پچھلے بجٹ میں ساری قومی قیادت نے، خاص طور پہ آصف زرداری صاحب کی سپیچ موجود ہے، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے پچھلے بجٹ، آج نیا بجٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ملک کے اندر ٹڈی دل آ رہا ہے، آنے والے وقت میں یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا اور یہ پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا، اس لیے کہ فوڈ انسیکیورٹی ہو جائے گی، اور آج وہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اس وقت ہماری بات نہیں سنی گئی، اب جب وہ ایک وبا کے طور پہ پھیل گیا ہے، وہ اتنی بڑی عذاب بن گیا ہے، اب ہمیں فوج لانچ کرنی پڑی ہے، تمام اداروں کو باہر کی دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں، اور آج بھی اس پہ توجہ کم ہے، اور اس کا علاج نکالنے کے لیے ٹائیگر فورس کا نام کل پرائم منسٹر صاحب نے لیا۔ ہمیں حیرانگی ہے جب سے ٹائیگر فورس بنی ہے، یہ ٹائیگر فورس کا کہتے ہیں، وہ ہم نے ایک ویب پورٹل بنایا تھا، اس پہ لوگوں نے رجسٹر کیا ہے۔ میں نے کل بھی ان سے گزارش کی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے ثبوت دے دیں گے، ویب پورٹل پہ لوگوں نے نام ضرور ڈالے ہیں، رجسٹر وہ ہوئے ہیں جو ان کی تحصیلوں اور ضلعوں سے ان کی تنظیم نے نام بھیجے ہیں۔ لہٰذا آپ اس ٹائیگر فورس کا میں بتا تو دیں، کرونا میں اس کا کیا رول رہا؟ آج تک اس ٹائیگر فورس نے کہاں کوئی امداد پہنچائی، کہاں لوگوں کو اویئرنیس کی، اور آج لوکس کا مقابلہ، ٹڈی دل کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں۔ ان کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ بر وقت فیصلے نہیں کرتے، اور ٹائیگر فورس کو بھی آج ہم نے ٹوٹل اس کو بالکل مسترد کیا ہے۔ سٹیل ملز کے ملازمین کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سٹیل مل کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں، اور آج بھی عمران خان صاحب کی ٹیم میں، ان کے گرد و نواح میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سٹیل مل کے اوپر بہت پرانی نظر رکھ کے بیٹھے ہیں، اس کی زمین کے اوپر۔ یہ وہی تھے جو کل مشرف کے دور میں بھی سٹیل مل کو پرائیویٹائز کر کے اس کی زمین کھانا چاہتے تھے۔ آج پھر مختلف ناموں سے وہی کام ہو رہا ہے۔ اس حکومت نے تو کہا تھا، اسد عمر صاحب نے تو فرمایا تھا کہ سٹیل مل کے ملازموں، میری یہ تقریر سنبھال کے رکھنا، اگر حکومت نے اس مل کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تو میں پی ٹی آئی چھوڑ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آج سٹیل مل کے ملازم اسد عمر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم سٹیل مل، ہم ریلوے، ہم پی آئی اے، یہ جو گھاٹے میں ادارے ہیں، ان اداروں میں اعلیٰ بورڈ لائیں گے، اور ان بورڈز کے ذریعے کمپیٹنٹ بورڈز لائیں گے، اچھے چیف ایگزیکٹو لائیں گے، اور ان اداروں کو منافع بخش بنائیں گے۔ آج قوم پوچھتی ہے حضور والا، 20 مہینے میں آپ سٹیل مل کا بورڈ تشکیل نہیں دے سکے، چیف ایگزیکٹو نہیں بنایا، پی آئی اے کے اندر تو آپ نے اسینشل سروسز لگا کے وہاں تو آپ نے سرکاری ملازم بٹھا دیے جن کو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ کو سٹیل مل کی ریوائیول کی توفیق نہیں ہوئی، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، یعنی سارے جہان کا خرابی انہی مزدوروں میں ہے۔ 1.5 سال سے اگر ہماری غلطی تھی، مسلم لیگ کی غلطی تھی، ماضی کی کسی حکومت کی غلطی تھی، آپ تو غلطیاں درست کرنے آئے تھے، قوم کو بتائیں تو صحیح پہلے کہ آپ نے اس مل کو چلانے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، گھاٹے سے نکالنے کے لیے کیا کیا؟ آنسر از نتھنگ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی دنیا میں تو جی یہ 3,000 ٹن کی مل ہے، 10,000 ٹن کی مل ہے، 10 لاکھ ٹن کی ملیں چل رہی ہیں، تو حضور والا آپ اس مل کو پھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ اور ہم نہیں بیچنے دیں گے، ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج کی اے پی سی میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ملک میں بڑی تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ آج ہمارے شرکاء نے اس پہ بڑے سیریس کنسرن کا اظہار کیا کہ ہماری حکومت، خاص طور پہ پنجاب حکومت بے بس ہے، آئے دن اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور حکومت بے بس ہے۔
چینی پہ کمیشن بنایا کہ ریٹ بڑھا کے پچھلے اسی سال ریٹ بڑھا کے شوگر ملوں نے، اور انہوں نے دھاڑی لگائی ہے، ٹانکا لگایا قوم کو کوئی 100 150 200 ارب کا، اور کمیشن بن گیا. کمیشن نے رپورٹ دے دی. پہلی رپورٹ آئی کہ جناب اس سال میں 2019-20 میں یہ جو آخری مہینوں میں چینی کے اندر فراڈ ہوا ہے اس کا احتساب کیا جائے. جب اپنے لوگوں کے نام آ گئے پھر اس پانی کو گدلا کرنے کے لیے کہا کہ نہیں 5 سال کا احتساب کرو. بالکل کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. 10 سال کا کرو، بالکل کوئی اعتراض نہیں. اب سنا ہے 1985 تک لے جانا چاہتے ہیں. او بابا آپ 1945 تک لے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جس کام کے لیے اپنے جس کمیٹی کو بنایا تھا، ٹی او آرز دیے تھے، پہلے آغاز اس کا کریں، اس سے آغاز کر کے اس کا جزا سزا کریں، اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل کریں. اور آج کی اے پی سی نے، میں بڑے بھاری دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کی اے پی سی نے اس معاملے پہ بھی سیریس کنسرن کا اظہار کیا اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک غیر ملکی خاتون نے پاکستان کی بہت جرأت والی ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، ان کی ذات کے بارے میں نازیبا گفتگو کی ہے، جس سے پوری قوم کی دل آزاری ہوئی ہے. آج کی اے پی سی نے اس عمل کو شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جماعت تو جو کرے سو کرے، لیکن حکومت وقت کیوں سوئی ہوئی ہے؟ اور وہ خاتون پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں تک بغیر خصوصی پرمیشن کے کوئی غیر ملکی نہیں جا سکتا، قوم مطالبہ کرتی ہے بتایا جائے وہ کس کی اجازت سے گئی تھی. باقی لوگوں اپنے اپنے سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ ایسے لوگ جن کے کریڈنشل مشکوک ہیں، جو پاکستان کے اندر حکومت جن جماعتوں کے اوپر اٹیک کر رہی تھی، اب ایک انڈائریکٹ اٹیک آنے شروع ہوئے ہیں. ہم اس سوچ کی، اس طریقہ کار کی مذمت کرتے ہیں، اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بارے میں ایسے الفاظ کے اوپر پوری قوم کی دل آزاری ہوئی. اے پی سی نے اس کو شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. میں اپنے سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کوئی بات رانا صاحب آپ مانا چاہیں؟ اور ہاں، آج میں معذرت چاہتا ہوں رانا صاحب، بہت شکریہ. آج کی اے پی سی نے جو ہماری پروونشل پارٹیز کی میٹنگ تھی، اس نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اے پی سی جس نے پنجاب کے اندر اپنے ایشوز کو لے کے آئے ہیں، اور ہم نے پنجاب کے ایشوز کے اندر بھی یہ سمجھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نہ صرف سندھ کے ساتھ جاتی کر رہی ہے، پنجاب کو اس کے حقوق نہیں دے رہی، پنجاب کو اس کے وسائل نہیں دے رہی. یہ بتایا جائے کہ 1240 ارب روپے کا وہ پیکج کیا ہے، اس کے کتنا خرچہ ہوا ہے. وہ ایک فیک پیکج ہے، ہم اس کی بار بار وضاحت کر چکے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور اسی لیے ان سارے ایشوز کا تعلق کسی ایک صوبے سے نہیں ہے، پورے ملک سے ہے. سو آج یہ تجویز آئی تھی کہ ہماری قومی قیادت، ساری جماعتوں کی قیادت سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ قومی ایک جو ہے ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. اس سے پہلے بھی ہوئی اور اب بھی جلد از جلد، کیونکہ ملک میں بڑے گمبھیر مسائل ہیں اور دن بدن یہ مسائل الجھتے جا رہے ہیں، لہٰذا فوری طور پہ اس کو ایک قومی اے پی سی کا انعقاد کیا جائے. مہنگائی کے بارے میں نے گزارش کی ہے. آج کل پیٹرول کی قلت ہے، کبھی چینی کی قلت ہے، کبھی آٹے کی قلت ہے، کبھی پیٹرول کی قلت ہے، اور یہ کارٹلز کام کر رہے ہیں. چینی کے کارٹل پہ میرا قوم کے ذریعے سوال ہے حکومت سے، پہلے ادویات کا کیا کیا؟ ادویات کی قیمتیں بڑھیں، آپ نے ایک کمیٹی بنائی، کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ کیا ادویات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں؟ کیا کسی کو سزا ملی ہے؟ آنسر از نو، کیونکہ آپ کے اپنے پیارے موجود تھے. چینی کے ریٹ بڑھے، آپ نے کمیٹی بنائی، اب آپ اس کو اور لے جانا چاہتے ہیں پیچھے پیچھے تاکہ یہ معاملہ گدلا ہو جائے. کریں. ہمارا مطالبہ ہے کہ پہلے اس سال بڑھنے والے جو ریٹ ہیں جس میں دہاڑی لگائی گئی ہے اس کو پکڑیں، اس کے بعد پیچھے چلیں. لیکن کیا چینی کے ریٹ کم نہیں ہونے چاہیے تھے؟ اگر حکومت کے ارادے درست تھے تو چلو ماضی میں تو جو ہو گیا، اس کمیشن کے بعد تو چینی کے ریٹ کم ہو جاتے.
وہ آج بھی اسی طرح چینی کے ریٹ جو ہیں وہ بڑھے ہوئے مل رہے ہیں، اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لوگوں نے جو باتیں کی ہیں کہ ہم مہنگی چینی خرید کے بیچنے پہ مجبور ہیں، یہ کیا دو عملی ہے؟ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ آج یہ بھی ہمارے دوستوں نے کہا کہ مسئلہ کرونا تو ہے، مسئلہ مہنگائی تو ہے، مسئلہ لوکس تو ہے، لیکن اصل مسئلہ عمران خان ہے۔ اصل مسئلہ عمران خان کی اپنی سوچ ہے، اصل مسئلہ وہ فاشزم، وہ فاشسٹ اپروچ ہے، وہ طرز حکومت ہے جو پاکستان کے اس جو ایک مفاہمتی عمل ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ جب جماعتیں بیٹھتی ہیں یہ آپس میں مکمکا کرتے رہتے ہیں۔ بہت ساری اے پی سیز میں عمران خان صاحب آپ بھی شامل ہوئے تھے۔ یہ بتائیے کہ سوات والی اے پی سی میں ہم نے کیا مکمکا کیا؟ یہ بتائیے کہ اے پی ایس کے سانحے کے بعد ہونے والی اے پی سی میں ہم نے کیا مکمکا کیا؟ یہ بتائیے کہ وزیرستان کے اوپر آپریشن شروع کرنے سے پہلے ہونے والی اے پی سی میں ہم نے کیا مکمکا کیا؟ یہ بتائیے تو صحیح قوم کو۔ غلط بیانی کر کے آپ قوم کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو جس طرح گرفتار کرنا چاہا، جس طرح ہماری باقی قیادتوں کو، اور ہم آج مطالعہ کرتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ عدالتوں کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے۔ عدالتیں بارہا یہ بات کہہ چکی ہیں کہ نیب کا کام تحقیقات کر کے عدالتوں میں کیس دینا ہے۔ ہم کسی کیس کے اندر یہ نہیں کہتے تحقیقات نہ کریں، لیکن آپ نے لوگوں کو پکڑ کے 8-8 10-10 مہینے، سوا سال، 1.5 سال جیلوں میں رکھا، اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ تک جا کے لوگوں نے ضمانتیں کرائیں۔ آج سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے ریفرنسز کدھر گئے ہیں؟ کسی ایک میں سزا ہوئی ہے، اور یہی شہزاد اکبر، یہ تو جھوٹ چتا لیا، اس کو تو ایک کمال ہے۔ یہ تو پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی، جس کے اپنے کریڈینشلز کے بارے میں ان کی اپنی کابینہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تو اپنے اثاثے ظاہر نہیں ہیں، اس کے تو اپنے شہریت کا پتہ نہیں ہے، اس کو تو اپنا کریڈینشلز کلیئر نہیں ہے، وہ ساری قوم کے مذاق اڑا رہا ہے بیٹھا ہوا۔ پوچھیں اس سے کدھر گئے وہ اس کے دعوے 200 ارب ڈالر کے جو باہر پڑے تھے، لانے تھے شہزاد اکبر نے، جو لہرا کے کاغذ کہتا تھا میرے پاس ثبوت ہے۔ کدھر ہیں وہ جو 10 ارب ڈالر ہر مہینے باہر اڑتا تھا ہم روکیں گے؟ کدھر گئے وہ؟ کدھر گئے ہیں اس کے سارے دعوے؟ سوائے لوگوں کی تصدیق کرنے کے کچھ نہیں ہے۔ اور ہم بالکل یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب کے قوانین کو فوری طور پہ درست کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس بندے سے بھی آپ نے سوال کرنے ہیں تحقیقات کیجئے اور یہ معاملے عدالتوں تک لے جائیے۔ نیب نیازی نقص قوم کو کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ ہاں، آج جب کشمیر کے اوپر بڑی واضح طور پہ یہ جو بہت شکریہ این ایف سی کے حوالے سے آج جو ڈسکشن ہوئی، اس میں این ایف سی کے نوٹیفیکیشن میں کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو این ایف سی میں اگر آپ فارمل حصہ بناتے ہیں تو وہ آئین کے اندر جو طریقہ کار ہے اس میں کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ مجروح ہوا تو پاکستان کا کشمیر کے اوپر مقدمہ مجروح ہوگا۔ ہمارا یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس سے ان کے عزائم یہ تو نہیں ہیں، پہلے بھی پرویز مشرف کے دور میں ملٹیپل آپشنز پہ باتیں ہوئیں، کہیں یہ دوبارہ شروع تو نہیں کرنے جا رہا ہے۔ ہم ایسی سوچوں کو ٹوٹل مسترد کرتے ہیں اور ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں۔ ہم کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے اور ان کی آزادی تک ہم ان کے مقدمے کو سپورٹ کرتے رہیں گے، یہ ہمارا ریزالو ہے۔ جی دیکھیے انصاری صاحب، گزارش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے قابل احترام ساتھی ہیں، پہلے بھی ہم ان کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں۔ ہماری جماعتیں اپنا اپنا موقف رکھتی ہیں، آج بھی ہم اپنے اپنے ڈفرینسز کے ساتھ اکٹھے ہیں۔ ہمارے نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف درست ہے، ہم نے ان کے موقف کی تائید کی تھی۔ اور انصاری صاحب آپ بتائیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کسی سیاسی جماعت کا نام ہے؟ اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر، کچھ طریقہ کار کے اوپر ہمارے ڈفرینسز تھے جو وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے ہماری بات درست ہو سکتا ہے ان کی بات درست ہو، لیکن آج اس بات پہ ہمارا اتفاق ہے۔
دیکھیے آج ہماری ساری جماعتوں کی طرف سے ہمارے قیادت سینئر ساتھی بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ قومی قیادت سے کیا گیا، اپنی اپنی جماعتوں کی قیادت سے بھی کیا گیا ہے کہ آپ اس کو قومی قیادت جو ہے وہ اکٹھی بیٹھے اور اس کے اوپر ایک کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنائے. یہ تو ہماری آج کی تجویز ہے، باقاعدہ ریزولوشن ہے. اس سے ملتا جو سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دنیا پاکستان کا تمام مسئلہ کا مسئلہ ہے اس کا عمران خان ہے، تو اس عمران خان کو جو کوٹا کا مسئلہ ہے، این ایف سی عبارت ہے، 28 بلین تعین، مہنگائی تعین اور مسائل وہ عمران خان، تو اس عمران خان کو چھٹکارے کے لیے تمام جماعتیں بھی کٹی اے پی سی آئی ہوئی، تو اس کے لیے آئندہ مستقبل میں کیا لاگت نازمی پکڑ رہی ہے، کوئی ایک جنرل ہونا کہ اس کی حکومت چھٹکارا سے کرنے سب پڑی ہوئی پارٹی ہن ساری گلاں اج تین دس دینی ہے. تو دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا، انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا، وہ اسی بنیاد بہت سارے ایشوز کو ریز کرنے کا ایک طریقہ تھا. ہم نے اسمبلیوں میں یہ معاملات ریز کیے ہیں، آپ کے ذریعے بھی، یہ بھی ایک میڈیا بھی اب ایک بڑی جنگ ہے، اس کے ذریعے بھی یہ جنگ لڑی جاتی ہے پبلک اوپینین کی، یہ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے آگے بڑھنے کے راستے بھی ہم نے کہا نا، بہت سارے فیصلے وہ ہیں جو ہم یہ یہاں بیٹھ کے پنجاب کے لیول پہ نہیں کر سکتے، ہماری قومی قیادت بیٹھ کے کرے گی، لیکن کرنے پڑیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم نیب ریاضی نکسس کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر حکومتی وزراء پہلے آنے والے دنوں کی خبر دے دیں تو وہ جوتشی نہیں ہے، اور جوتش سے حکومتیں نہیں چلتی، انفارمیشن ہے، اور ان کو انفارمیشن کون دے رہا ہے. اور اگر وہ انفارمیشن حکومت کو دی جا رہی ہے اور حکومت کی انسٹرکشنز اور وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہوں اور وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہوں تو نیب ریاضی نکسس نہ ہوگا تو کیا ہوگا. اور جب کبھی حکومت مشکل وقت میں آتی ہے، ان کی نالائکیاں اور کمزوریاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، یہ نیب کے ذریعے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اور ہم نیب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے کسی بندے کو پکڑ کے جزا سزا نہیں کرنی. نیب کا کام بنیادی طور پہ اس کو انویسٹیگیشن کرنا ہے، اس سے سوال کرنا ہے، جواب لینا ہے، کنفرنٹ کرانا ہے اور اپنا مقدمہ بنا کے عدالت میں دینا ہے. نیب بتائے تو صحیح کہ 8-8 10-10 مہینے لوگوں کو اپنے پاس رکھ کے، سال رکھ کے اگر ریفرنس نہیں بنائے تو کیا قانون کا منہ نہیں چڑھا رہی؟ اور کیا عدالتیں، اور صرف ہم نہیں کہہ رہے، ہائی کورٹوں نے کیا کہا، سپریم کورٹ نے کیا کہا، اعلیٰ عدالتیں کہہ رہی ہیں. لہٰذا اس کے سکم کو دور کیا جائے. اور ہم کیونکہ سیاسی لوگ ہیں، ہم کیونکہ پارلیمان اور اسمبلیوں پہ بلیو کرتے ہیں، ہم ہر معاملہ عدالتوں میں لے جانے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنے فورمز کے اوپر معاملات کو حل کرانے کی اسٹرگل کریں گے. وہ ہماری بڑی اسٹرگل ہے. چلیے اب دونوں آپ کر لیجیے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلے 2 جماعتیں آپس میں لڑتی تھی، تیسری فورس آ جاتی تھی، تو تیسری فورس آئی بیٹھی ہے نا، وہ تو لائی گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کہا. گزارش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت چلنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کی ان بیسٹ پریکٹسز کے ذریعے پاکستان کا حل کرنا چاہتے ہیں جو جمہوری اور سیاسی ہیں. اور دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں کبھی ملک نہیں چلا سکتی. جہاں جن ملکوں میں اسٹیبلشمنٹس نے اور ایجنسیز نے ملک چلانا چاہا ہے اور پراکسیز کے طور پر چلانا چاہا ہے وہ ناکام ہوئے ہیں. یہ تجربہ باقی ممالک کا بھی ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہے، ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی، دونوں چلا کے دیکھ چکے. اب خدارا ان سے ہاتھ باندھ کے کہہ سکتے ہیں
کہ اب دنیا جو تجربے کر رہی ہے آپ بھی اس تجربے سے سیکھ لیں، اور وہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ہمارا کوئی اختلاف نہیں کسی ادارے سے، صرف ایک بات ہے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرے۔ اگر کسی کے ادارے کو، کسی فرد کو، کسی شخص کو یہ شک ہو کہ میں بہت ذہین ہوں اور میں مسائل کا حل ہوں، کوئی ادارہ یہ سمجھے، کوئی فرد یہ سمجھے، تو وہ تاریخی غلطی ہے، آج تک ایسا ہوا نہیں۔ قانون سازی ہوئی، اس سے پہلے معمول کا بنا کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی، لیکن اچانک ہو گئی۔ اب ایجنسی کا معاملہ ہے، کا معاملہ ہے، معمول کا بن رہا ہے کہ نہیں ہونے دیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ خاموشی سے آپ دونوں جماعتیں، بڑی جماعتیں جو بیٹھ کرتی ہیں، کہ خاموشی سے پھر معاملہ ہو جائے گا، پھر ایجنسی اور 28 ترمیم ہو جائے گی، آئی ٹی ترمیم ہو جائے گی، کہ اس طرح کا اور نہیں بنے گا، آپ لوگ آخری دم تک کھڑے رہیں گے ایجنسی اور 28 ترمیم کے دفاع میں؟ جی دیکھیں، اس میں جہاں رانا صاحب بولتے تک میں بھی جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں اس پہ جہاں تک 18ویں ترمیم اور NFC کا معاملہ ہے، 18ویں ترمیم جو ہے وہ علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے، اور 18ویں ترمیم میں اگر کوئی انہوں نے یعنی ترمیم کرنی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے امینڈمنٹ کرنی ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر یہ اس معاملے میں سیریس ہیں تو یہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل لے کے آئیں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ صرف ان کی جب پرفارمنس کے اوپر بات آتی ہے، کیونکہ یہ پرفارم نہیں کر سکے 1.5 سال میں کسی معاملے پہ بھی، اور خاص طور پہ اب کرونا کے اوپر جب ان کی پرفارمنس کے اوپر آج کل بات اس کے اوپر ہونی چاہیے اور ہونی تھی، لیکن یہ انہوں نے پچھلے دنوں میں NFC لے آئے، 18ویں ترمیم لے آئے، کل جو ہے یہ وہ مس ریچی جو ہے اسے لے آئے۔ تو یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ان کی پرفارمنس کے اوپر جو فوکس ہے عوام کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ اس قسم کے ایشو لاتے ہیں۔ یہ 18ویں ترمیم میں یا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے میں بالکل سیریس نہیں ہے، یہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئیں گے۔ NFC میں جو ہے وہ ترمیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ایشو نہیں ہے۔ وہ ایشو صرف یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس کلیکشن ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق کے پاس پیسے کم ہیں، تو جو کلیکشن ہے وہ اس سال 3900 ہے، اگر وہی جو ہے وہ 6000 ہو جائے تو وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس لیے یہ نان ایشوز ہیں، اور ہماری میڈیا سے یا آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ان کی پرفارمنس کے اوپر فوکس کو ہٹا کے، جس طرح سے کل سارا جو فوکس ہے وہ مس ریچی کے اوپر تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک آدمی کی ضد، ہٹ دھرمی، تکبر کی وجہ سے آج ہم جس صورتحال سے دو چار ہیں، کرونا کے حوالے سے بھی، اور جو اس وقت صورتحال ہے ٹڈی دل کے حوالے سے، وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور صرف یہ معاملہ خراب ہوا ہے قومی یکجہتی کا فقدان جو ہے۔ اگر پہلے دن جو ہے وہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جاتا، تمام نیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ ایک جگہ پہ، ایک میٹنگ، ایک مجلس، ایک چھت تلے موجود ہوتی، وہاں پہ جو بھی فیصلہ ہوتا وہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوتا یا لاک ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ ہوتا، اس فیصلے کے اوپر پوری قوم یکسوئی سے عمل درآمد بھی کرتی اور اس کے جو ہے وہ بہتر نتائج بھی نکلتے۔ تو یہ ایک آدمی کا رویہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اور وہ اپنی جو ہے پرفارمنس سے فوکس ہٹانے کے لیے کبھی NFC، کبھی 18ویں ترمیم، نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بھی اور فوکس ہٹانے کے لیے بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 5 جون کو جو ہے وہ بجٹ سیشن آ رہا ہے، اور یہ سیشن جو ہے وہ غالباً کوئی 50 دن کے قریب جو ہے وہ چلے گا، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل جو لمٹ ہے وہ پوری ہونی ہے۔ تو 2 جون کو لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلایا جاتا ہے کہ جی آئیں، ہم نے آپ سے چند کویشچن کرے ہیں، تھوڑا سا ہم نے سیٹسفائیڈ ہونا ہے، اور 28 مئی کا جو ہے وہ
وارنٹ آف اریسٹ جو ہے ان کا لے کے رکھا ہوا تھا. تو یہ ساری صورتحال کس طرح سے جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ معاملات کو خراب کر رہی ہے، یہ نہ صرف ملک کے لیے، قوم کے لیے ہر طرح سے جو ہے یہ افسوسناک بھی ہے اور تباہ کن. جی دیکھیں، اس میں جب گورنمنٹ کا جو پورا جو ہے وہ زور اسی کے اوپر ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ تھرو نیب کی جائے اور اپوزیشن کو جو ہے وہ وکٹیمائز کیا جائے، تو اس میں بیلنس لانے کے لیے جو ہے وہ ہماری انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کا انتخاب ہوا تھا. بہرحال وہ کورٹ چلے گئے اور اس کے بعد یہ جو آٹا چینی جو اسکینڈل کے اوپر جو پہلے رپورٹ آئی، اس کے بعد کمیشن بنا، تو وہ بھی صرف جو ہے وہ ایک فوکس ہٹانے کی ساری جو ہے وہ کوشش ہے، اور یہ صرف بیلنس کریٹ کیا جانا تھا کہ ہم اپوزیشن کو وکٹیمائز کریں، اور دوسری طرف سے جو ہے جس طرح سے پہلے علیم خان کو اور سبطین خان کو جو ہے وہ بیلنس کے لیے جو ہے وہ استعمال کی گیا. یہ اس قسم کی کوشش جو ہے وہ کیو لیگ کے خلاف جو ہے اس کا تحرک ہوا ہے، اور اس کے اوپر کیو لیگ کیا موقف اختیار کرتی ہے یا آگے چل کے ان کے اس بارے میں کیا فیصلے ہوتے ہیں، یہ بہرحال ابھی قبل از وقت ہوگا کہ ہم ایک چیز ایک منٹ ذرا ایک منٹ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کافی کم مشکور ہیں کہ آج کی وہ اس میٹنگ میں تشریف لائے. جب عوامی ایشوز ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو عوام کو جواب دینا پڑتا ہے. وہ عوامی دباؤ ہوتا ہے جو سیاسی جماعتوں کو اپنی جگہ اپنی پوزیشنز کو لینے پہ مجبور کرتا ہے. اور آپ کی اطلاع آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پچھلی ہماری اے پی سی پنجاب کی ہوئی تھی، جو ہم نے ورچوئل کی تھی نیٹ پہ، اس میں بھی کافی نے شمولیت اختیار کی. تو یہ پہلا دن نہیں ہے. جی اور اس میں میں ایک بات میں آپ میں سے 2-3 دوستوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جی آپ ان میٹنگ سے اب آگے بڑھ کے کوئی لاہے عمل، کوئی عوامی رابطہ. دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت یعنی پچھلے 3 دن سے جو فیکچول جو پوزیشن آن گراؤنڈ ہے لوگوں کے انفیکٹ ہونے کے متعلق بھی، اور جو ڈیتھس کے متعلق جو ہے وہ میں کوئی اپنے پاس سے بات کر کے جو ہے وہ اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتا، اس خوف کو. تو ایسی صورتحال میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کس طرح سے عوامی رابطہ یا کوئی جلسہ یا کوئی ریلی یا کوئی جلوس یا کوئی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ان حالات میں تو ممکن نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے پاکستان کو بھی اور بلکہ پوری دنیا کو. تو اس کے بعد جو ہے یہ بالکل جو آپ فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہیں. اور اگر یہ کرونا وائرس کا معاملہ جو ہے یہ مارچ میں شروع نہ ہوتا تو 2020 جو ہے اپوزیشن کے سے آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بھی جو ہے یہ الیکشن کا سال تھا، مڈ ٹرم الیکشن کا سال تھا، اور اس کے لیے تمام پارٹیز نے جو ہے وہ مل کے بھرپور جو ہے وہ جدوجہد کرنی. جی آپ کا سوال پہلے ہو گیا، ان سے لے آپ پھر آپ کر لیں. ماضی میں آپ نے کچھ ویڈیوز کی بات کی، جموں کی بات کی، تو آپ پر منشیات کا کیس بنا دیا گیا. چیئرمین ایسا کی بھی ایک ویڈیو منظر آپ پر آئی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی، یا چیئرمین کو اسی وجہ سے اپوزیشن کے خلاف بلیک میل کیا جاتا ہے، یا اپوزیشن کو عدالت میں جانا چاہیے اس ویڈیو کے خلاف کہ ایک چیئرمین ہے اور اس کی ایک ویڈیو اور اس پر ایکشن کوئی نہیں ہو رہا تھا، سپریم کورٹ پہنچ جائے. اچھا، مجھے ویسے اپنے طور پہ جو کوئی صحیح طرح سے اندازہ تو نہیں ہے کہ کس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر میرے خلاف کیس بنایا گیا، لیکن جس ویڈیو کا آپ ذکر کر رہے ہیں
اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میر شبیر الرحمان کے خلاف کیس بنا ہوا ہے اور وہ پچھلے 90 روز سے وہاں سے پھر جو ہے وہ نیب کی قید میں ہیں اور ان کے خلاف ابھی تک نیب یہ تعین نہیں کر سکا کہ ان کے خلاف ہم نے کون سا کیس بنانا ہے، کس لا کے تحت کیس بنانا ہے، اور وہ یعنی نیب آرڈیننس جو ہے اسے جس حد تک ہم نے دیکھا ہے میر شبیر الرحمان کے خلاف جو الگ کر رہے ہیں وہ نیب آرڈیننس کے تحت کور ہوتا ہی نہیں۔ اس کی تو انویسٹیگیشن اب آپ یہ دیکھیں کہ 90 دن میں ابھی تک یہ تعین نہیں کر سکے، لیکن ایک آدمی کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے وہ بٹھایا۔ انکوائری اسٹیج پہ بٹھا دیا، بالکل نہیں، کمپلینٹ ویریفیکیشن اسٹیج۔ ہاں ویریفیکیشن اسٹیج۔ جی ایک منٹ ذرا پھر آ جائیے جی ایک منٹ میں آپ دیکھیے میں نے تو گزارش کی وہ 1985 چھوڑے 1945 سے حساب کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جس کام کے لیے وہ کمیٹی پہلے بنی تھی جس کے ٹی او آر تھے اس کام کو الگ کر لیں، اس کو سیپریٹلی ٹریٹ کر لیں اور باقی ہر دور کی تحقیقات کریں۔ جہاں تک انڈیا کو چینی بھیجنے کا کئی سالوں بھیجی گئی، صرف 90 کی دہائی میں نہیں گئی، ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ میں چیزیں منگواتے بھی رہے ہیں، بھیجتے بھی رہے ہیں، یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، یہ آمریتوں میں بھی ہوتا رہا ہے، جمہوری حکومتوں میں بھی ہوتا رہا ہے۔ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ قانون کے تحت ہوئی تھی، جب بھی ہوئی، میں تفصیل کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا کہ کس دور میں کتنی چینی گئی، کیا ہوا، لیکن صرف چینی نہیں، بہت ساری چیزیں ہم ہندوستان سے منگواتے بھی رہے ہیں اور آج بھی منگواتے ہیں، آج بھی منگواتے ہیں۔ انڈیا سے جو ٹریڈ ہے وہ تو ریسنٹلی بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ماضی قریب میں بھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہوتی رہی ہے۔ شاید اس وقت کی پوزیشن میں جو ہے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب اگر آپ چھوڑ دیں باقی سارے کام اور یعنی جو اس وقت کی جو ہے وہ ملک کی قوم کی جو ہے وہ پرائورٹیز ہیں ان سب کو چھوڑ دیں اور صرف آپ اسی طرف آ جائیں، چینی مافیا جو ہے اس کا بھی آپ 85 تک چلے جائیں، باقی مافیا جو ہے، باقی مافیا آئی پی پی مافیا بھی ہے، سیمنٹ مافیا بھی ہے، ایکسپورٹ مافیا بھی ہے، ٹیکسٹائل مافیا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک این جی او مافیا بھی ہے، ایک فنڈ ریزنگ مافیا بھی ہے، تو ان کا بھی ذرا حساب لگا لیں۔ جو فنڈ ریزنگ ہوتی رہی ہے 1985 سے آج تک اور کہاں کہاں سے ہوتی رہی ہے اور وہ کس کس کا اکاؤنٹ ہے اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ کہاں کہاں سے فنڈز آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، اسرائیل سے آئے ہیں، تو چلو ایک دفعہ میرا خیال ہے کہ سب کام چھوڑ کے تو اسی کام کے اوپر جو ہے وہ پوری قوم کی توجہ ہو تو چلو خیر ہی، شاید اسی سے کوئی خیر کا جو ہے وہ پہلو نکل آئے، تو اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت جو ہے وہ ہو جانی چاہیے۔ اور وہ 23 اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ کلیئر کیے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ اسٹے جو لیا ہوا ہے وہ بھی میرا خیال ہے واپس ہو جانا چاہیے اور اس کی بھی جو ہے فرانزک آڈٹ اس کا بھی ہو جانا چاہیے۔ میں ایک گزارش کروں، جواز صاحب موجود ہیں، کچھ کہیں گے اور پھر میں جاوید قصوری صاحب بیٹھے ہیں ہمارے جماعت صاحب۔ جی جماعت صاحب جی بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ میں پہلا اپنے سے مارچ میں یہ ڈاکٹرس کے حوالے سے میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے بات کری، پھر اس کو جیو نے 92 نیوز نے سبا ٹی وی نے اور بھی چینل سے اٹھایا، یہ بات جو بڑی ہوتی ہے اور آج کا پھر ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیا میں آنا شروع ہوئے اور عوام کو پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ اس مدے میں کتنا بڑا کرائسس آنے والا ہے اور باقی سامنے سچویشن اپنے پاکستان میں آج 98,000 کیسز ہیں اور یہ ابھی صرف ایک بار کراس کر رہے ہیں اور اس صرف آپ سمجھیں کہ جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس میں 22% کا ریشو ہے، تو اگر آپ اس کو پروجیکٹ کریں پوری پاپولیشن پہ
مسئلہ بھی عمران خان ہے. کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے, اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ عام طور پر غلط کہہ رہے ہیں, اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے. اور پی ٹی آئی میں آپ کو خوشامدی ملیں گے, آپ کو موقع پرست ملیں گے, آپ کو لیکچرز ملیں گے. یہ لوگ ہیں جو آپ کی حکومت چلا رہے ہیں, اسی لیے حکومت چل نہیں پا رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کورونا کا معاملہ بھی اس کو آپ ایک کیس اسٹڈی سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ عمران خان کا اپنا ایک حساب ہونے والا ہے. اور اگر یہ حکومت ختم ہوگی تو آپ یقین کریں سب سے پہلے یہی کا ہوگا. اس کے بعد جو میڈیا کے اور لوگ بھی آپ کے سامنے آئیں گے جو کہ چینی کرائسس میں, پھر آٹا کرائسس میں, اس کے علاوہ بھی اور جتنے بھی آپ کے سامنے ایشوز آ رہے ہیں کہ ان میں بھی شامل آپ کو پائے جائیں گے. یہ تو ہوتا ہے پاکستان میں, جب ایک حکومت جاتی ہے تو اگلی حکومت آ کے اس کا حساب کر دیتی ہے. لیکن اصل بات میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جس کی میں یاد رہا ہوں, براوی والی پاکستان ایک بات سمجھتی ہے سیاست کے اندر, وہ یہ کہ سیاست صرف عوامی ہوتی ہے. اور عوامی سیاست کا مطلب ہوتا ہے کہ ایشوز بھی عوامی ہوں. سیاست میں عوامی ایشوز ڈسکس ہو. عوامی ایشوز ہے کیا؟ پاکستان میں 3 عوامی ایشوز ہیں. ایک بے روزگاری ہے, ایک تعلیم ہے, ایک صحت ہے. آپ مجھے بتائیں اس پہ آپ لوگ کبھی سوال تک نہیں پوچھتے. میں آپ کے بھی سوالات کو دیکھ رہا تھا, یہ وہی سوالات ہیں جو میڈیا خود پیدا کرتا ہے اور پھر میڈیا انہی سوالات میں پھر دوبارہ جوابات مانگتا ہے. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ کاسمیٹک پالیٹکس ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آرٹیفیشل پالیٹکس ہے. اس کا لوگوں کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل پالیٹکس کیا ہے کہ اگر کوئی جاب کرتا ہے پاکستان میں, اس کو سوشل سیکورٹی ملتی ہے, اس کو پینشن ملتی ہے, اس کو اولڈ ایج بینیفٹس ملتے ہیں, اس کو اوور ٹائم ملتا ہے, اس کی منیمم ویج کیا ہے؟ پاکستان میں 72 سال بعد بھی آج منیمم ویج جو ہے 17,500 روپیہ ہے. آپ اس ملک میں بیٹھ کے کس قسم کی سیاست اور کس قسم کے سیاسی ایشوز کی بات کر رہے ہیں جو کہ کبھی کسی خاتون کے کسی کے بارے میں بات کرنے پہ ہے, کبھی NFC وارڈ دیا جائے گا لیا جائے گا اس پہ ہے. اصل بات یہ کہ تمام پارٹیز جتنی ہیں ان کا انتظار میڈیا اس بات پہ کرے, تمام پارٹیز پہ کرے کہ انہیں عوامی ایشوز کے اوپر سیاست کب کی ہے, کب کرنی ہے, اور اس کے لیے ان کا لائق بناتے ہیں. میرا خیال ہے اگر آج اس APC کے بعد سب سے بڑا ایشو یہی کھڑا ہوگا کہ عوام کا کیا کرنا ہے اس ملک کی. آپ سبھی روزگار ماشاء اللہ آپ کو مل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی انسان پاکستان میں 1 لاکھ روپیہ بھی کماتا ہو تو کیا وہ اپنی فیملی کو عزت کے ساتھ پال سکتا ہے؟ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر اس وقت 17,500 روپیہ آپ دیتے ہیں, وہ بھی ملتا نہیں ہے. لوگ 10,000, 8,000, 6,000 روپے پہ کام کرتے ہیں لاہور جیسے شہر کے اندر. یہ اصل ایشوز ہیں پاکستان کے, اور یہ کیونکہ انڈر کرنٹس میں ہیں, لوگ اس پہ بات نہیں کرتے. اس سے جو اوپر آرٹیفیشل پالیٹکس ہوتی رہتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے لوگ بہت غریب ہیں, بھوکے ہیں, پریشان ہیں, تعلیم نہیں ہے, 3 اور بچہ اسکول نہیں جاتا آپ کا آج میں. یہ اصل ایشوز ہیں. عمران خان چونکہ اس وقت حکمران ہے تو یہ عمران خان کا فرض ہے کہ اس سارے مسائل کو حل کرے, کیونکہ انہوں نے جھوٹے وعدے کیے تھے. سب کو پتا ہے, ابھی ریسنٹلی اسپیکر کا بھی آپ نے دیکھ لیا, وہ جھوٹ نہ بڑا تو اسد عمر. پہلی بات تو یہ کہ اسد عمر کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آپ ایک بات بتائیں کہ عمران خان ایک صاحب کو کہتے تھے کہ یہ سارے مسئلے حل کر دیں گے پاکستان کے روایت, اور تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے ان کو نکال دیا, آپ کے سامنے نکالا. اس کی جگہ IMF سے لوگ لے آئے, اب ان کو دوبارہ پلاننگ کمیشن میں رکھ لیا. اب وہ جو ہے آگے ہمارے سامنے پریس کانفرنس پھر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آپ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیج میں نہیں ہے. اور اب وہ صاحب جو ہے ان کی پرانی ویڈیو نکل آئی, وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا, میں حکومت سے نہیں کھڑا ہوں گا, PTI چھوڑ چھوڑے نا PTI یار, آپ بات چھوڑ دیں. اور عمران خان نے تو اتنی چیزوں میں استعفیٰ بنتا ہے کہ وہ جو کہتے تھے انہوں نے نہیں کیا, اور جو کہتے تھے میں نہیں کروں گا وہ آج کر رہے ہیں. اور آپ سب کو یہ معلوم ہے. میں سمجھتا ہوں آج عمران خان کی اور PTI کی جگیردار اور سفید اور مافیا کی پارٹیز ہیں, انہیں کی آپس میں کھیل رہی ہے. جب تک عوامی پالیٹکس کی ہوگی, جب تک عام لوگ سیاست میں حصہ بھی لیں گے, پارٹیسپیٹری پالیٹکس کی ہوگی. اور یہ پارٹیسپیٹری پالیٹکس جو ہے یہ ڈیموکریسی کا سب سے بڑا حصہ ہے. یہ تو ہوتی نہیں ہے پاکستان میں. تو جب تک لوور مڈل کلاس جو 2.5-3 کروڑ ہے پاکستان میں, اس کے اندر سے نمائندے نہیں نکلتے آپ کے, جو کہ لا میکنگ کے اندر آئے پروونشل اسمبلیز میں اور نیشنل اسمبلیز میں. اور دوسرے نمبر پہ جو کہ مزدور کسان ہیں جو کہ آپ کے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 18-19 کروڑ ہیں. ان لوگوں کو جب تک آپ اس میں پارٹیسپیٹری پالیٹکس میں نہیں لاتے ہیں, ڈیموکریسی کے اندر بہت بڑا کمپوننٹ ہے پاکستان میں. کبھی بھی ڈیموکریسی جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی یہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے. اسے ہمیں کیپٹلزم کے اندر ایک آپ سمجھیں ایک ڈیفینڈر کے طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہ بیسیکلی سیکورٹی فراہم کرتی ہے ریاست کو کہ کیپٹلسٹ کی ریاست رہے.
आम आदमी को कुछ ना मिले, जब तक इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होगी कि आवाम को सब कुछ मिले। इंशाल्लाह सर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स शुक्रिया जी। जावेद कसूरी साहब, एक मिनट। जावेद कसूरी, जावेद लोग सुबह शाम मारे हैं, इमरान खान की जो टाइगर फोर्स है वो रोजाना नई जिम्मेदारी उनको आगे दे रहे हैं। वो हवाई मखलूक है, देखो टाइगर फोर्स है कहाँ, हम तो टाइगर फोर्स है कहाँ, नहीं, मैंने उसको आगे दे देते हैं। वो रोजाना की बुनियाद हमें तो कभी नजर नहीं है टाइगर फोर्स। मैं ओके नहीं, टाइगर आगे। फोर्स है कहाँ, आपको कहीं नजर आई है? किधर है टाइगर मैं फोर्स? गुजारिश करूं, मैं जावेद कसूरी साहब से गुजारिश करूंगा इस सवाल का भी जरा जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मैं भी देता हूँ। साहब का शुक्रिया, और मैं दुआ करूँगा ख़ास तौर पे अपने उन सहाफ़ी भाइयों के लिए जो अपनी ड्यूटी अदा करते करते इस कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सेहत अता फरमाए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जमात इस्लामी और खिदमत फाउंडेशन की तरफ से तमाम मीडिया हाउसेस का हमने स्प्रे करवाया है, और वहाँ जा कर के डिसइंफेक्ट करने के लिए जो भी इकदाम हो सकते थे, खिदमत फाउंडेशन की तरफ से हमने उसे सरंजाम दिया है। मैं इख्तिसार के साथ ये अर्ज़ करूँगा कि मोहतरम कायरा साहब ने मुत्तफ़िका इलामी के हवाले से जो आज के 3 निकात थे उसके ऊपर आपके सामने ब्रीफिंग रखी है। सबसे पहला नुक्ता कोरोना के हवाले से हम हुकूमत को मुकम्मल तौर पे नाकाम समझते हैं। कोरोना के इशू के ऊपर हुकूमती इक़दामात नाअहली और उसकी अपनी ज़िद, अना और हटदर्मी की वजह से इस मुल्क के अंदर कौमी यकजहती पैदा नहीं हो सकी, और आज उसी वजह से पूरे मुल्क के अंदर ये वायरस जो है वो अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। इसकी तमाम जिम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत पे आयद होती है, कन्फ्यूजन पे मबनी उसके फैसले उसमें शामिल हैं। और मैं अगली गुजारिश करना चाहता हूँ, पंजाब हुकूमत इस वक्त जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, आप सारे मीडिया हज़रात इसकी तरफ तवज्जो करें, वहाँ पे चंद हज़ार मरीज़ हैं, लेकिन वो मरीज़ इस वक्त जिस हालत के अंदर हैं, ये हुकूमत उन्हें संभालने की सकत नहीं रखती। बद इंतज़ामी और करप्शन की आमाजगाहें वो क्वारंटाइन सेंटर्स बन रहे हैं। हमने इसकी मजम्मत की है और हम हुकूमत को मतवज्जे कर रहे हैं कि वो फिलफौर उन लोगों के इलाज मुआवजे की ठीक सहूलियात फराहम करे। ये भी अर्ज़ करूँ कि जो 1200 रुपये का पैकेज दिया गया, वो पैकेज चंद दिनों के लिए तो मीडिया के ऊपर उसका बड़ा शोर होगा था, लेकिन आज ग्राउंड के ऊपर उसका कहीं कोई वजूद नहीं है। हुकूमत ने 1200 रुपये के नाम पे कौम से झूठ बोला है, लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला, और इस हवाले से भी एक दगे से काम लिया गया है। मैं अगली गुजारिश करना चाहता हूँ, और वो ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ कि मीडिया उसकी तरफ तवज्जो करे। ये जो कोरोना वायरस से फौत होने वाले लोग हैं और जिनकी डेड बॉडीज़ के लिए जो SOPs बनाए गए आगाज़ में, वो खौफ की बुनियाद पे बनाए गए थे, लेकिन WHO की वजाहत के बाद सिंध गवर्नमेंट ने तो SOPs को चेंज कर दिया, लेकिन पंजाब के अंदर अब तक भी वही SOPs हैं। डेड बॉडी वरासा के हवाले नहीं की जाती, वो अब उसके जनाजे का एहतमाम नहीं हो पाता। उसका नतीजा ये है कि डॉक्टर्स और वरासा के दरमियान जगह जगह लड़ाई, चपकलश और इंतशार पैदा हो रहा है, लेकिन ये हुकूमत अभी तक इस इशू को एड्रेस नहीं कर सकी। हमारी डिमांड है कि पंजाब हुकूमत फिर फौर उन SOPs को असर मुरतब करे। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि इतनी बड़ी वबा है, लेकिन ये हुकूमत कोई दूसरी राय सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अपोजिशन की राय हो, वो किसी और फर्द की कोई मुशावरत हो, कोई राय सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उसका नतीजा ये है कि आज लाहौर जैसे शहर में आपके तमाम हॉस्पिटल वो ओवर हो चुके हैं, वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, और लोग अपने मरीजों को लेकर के मारे मारे फिर रहे हैं कि वो कहाँ लेकर के जाएं। हम हुकूमत पंजाब से डिमांड कर रहे हैं कि वो अपनी कैपेसिटी में फिर फौर इजाफा करे और वो नए वार्ड्स का इंतजाम करे, वो मरीजों को संभालने का बंदोबस्त करे। मैं इस मौके पे ये बात भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इस इशू के ऊपर हमारा इत्तेफाक है। ये कायरा साहब ने ठीक बात कही है कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हमारा कुछ इश्यूज़ के ऊपर इख्तलाफ राय है, लेकिन जो इत्तेफाक वाली चीज़ें हैं वो हमने यहाँ उसको हाईलाइट किया है। कोरोना वाला इशू हम बिल्कुल मुत्तफिक है कि हुकूमत नाकाम है। 18वीं तरमीम हम ये समझते हैं कि वो एक मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है,
वो आइन का हिस्सा है, लेकिन पीटीआई की हुकूमत एक तयशुदा चीज़ को फिर मुतनादा बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए कि कारकर्दगी के एतबार से पल्ले कोई चीज़ नहीं है और एक नया इशू कौम को वो लॉलीपॉप के तौर पे देने की कोशिश की जा रही है। तीसरी चीज़, टिड्डी दल के हवाले से हमारा बिल्कुल इत्तेफाक है, वो कौमी वबा की सूरत अख्तियार कर गया वो सारा मामला, लेकिन इस हुकूमत का अलमिया ये है कि ये हादसा रूनुमा होने के बाद बेदार होती है, उससे पहले ये सोई रहती है, उससे पहले ये लंबी तान के सोती है। और मुझे अल्लामा साहब के जुमले से बिल्कुल इत्तेफाक है कि मास्क पहनने तो मुंह पे चाहिए थे इस वायरस की वजह से, लेकिन जितने वो दरा और मुशीरों की फौज है वो उन्होंने मास्क जो है वो कानों पे पहन लिए हैं और अपनी जुबानों को खुला छोड़ दिया है, और किसी किस्म की जो है वो कोई उसके बारे में वो टाइगर फोर्स, अच्छा टाइगर फोर्स के हवाले से मैं अर्ज करूं कि हम शुरू दिन से कहते रहे हैं कि टाइगर फोर्स बनाने के नतीजे में आप इस वबा के से निपटने के लिए आप इसको मुतनादा बना देंगे, आप इसको मुतनादा बना देंगे। नतीजा क्या निकला है? आज टाइगर फोर्स, एक तरफ तो पीटीआई की हुकूमत का दावा यह था कि फोर्स किसी की भी प्राइवेट नहीं बननी चाहिए। जब जेयूआई ने मार्च का ऐलान किया तो उनकी एक फलाही तंजीम के हवाले से पूरा प्रोपेगेंडा था कि ये फोर्स है, ये फोर्स नहीं बननी चाहिए, हालांकि वो उनका एक फलाही और उनका एक इंतजामी इदारा है। लेकिन आज पीटीआई की हुकूमत टाइगर फोर्स के नाम पे अलहदा से फोर्स खुद अनाउंस कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर एक तरह से तजाद है। और मैं अगली बात अर्ज करूँ, ये टाइगर फोर्स ग्राउंड के ऊपर कहीं मौजूद नहीं है, इसकी कोई कहीं एक्टिविटी नहीं है, और जिस तरीके से आपको इस टाइगर फोर्स का चर्चा मीडिया में नजर आता है, आप कभी ग्राउंड पे उतरे आपको कहीं इसका वजूद नजर नहीं आएगा। पीटीआई की हुकूमत ने टाइगर फोर्स का अनाउंस करके कौमी यकजहती को इस वबा के खिलाफ भी मैं समझता हूँ पूरी तरह पारा किया है। आखिरी गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि एहतसाब और नैब के हवाले से यहाँ बात हुई है, मैं इसकी वजाहत जरूरी समझता हूँ। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र ये है कि करप्शन वो माजी की हुकूमतों के अंदर हुई हो या आज पीटीआई की हुकूमत के दौर में हो रही हो, एहतसाब का रास्ता बोर्ड होना चाहिए और सबका होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि माजी की हुकूमतों को तो आप एहतसाब के कटहरे में लाएं और जो पीटीआई के अंदर शामिल हो जाए उसे आप समझे कि वो पवित्र हो गया है और वो उसको आप एक जाए पनाह वहां दे दें। ये पीटीआई की हुकूमत ने एहतसाब के सारे अमल को मुतनादा बनाया है और उसकी शफाफियत को मशकूक कर दिया है। हम ये समझते हैं कि एहतसाब का अमल वाज़े, शफाफ, का रास्ता बोर्ड होना चाहिए। करप्शन इस मुल्क का इशू है, लेकिन पीटीआई जिस नारे की बुनियाद पे वजूद में आई थी उसने इसको एक टूल के तौर पे तो यूज किया है, लेकिन वो मुल्क की एक लूटी हुई दौलत को वापस लाने की बजाय उसने अपने मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया है। इसलिए एहतसाब के हवाले से हम ये समझते हैं कि इसे एक रास्ता बोर्ड होना चाहिए और इसको एक शफाफ तरीके से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जो इल्ज़ामात उस खातून ने लगाए हैं, पहली गुजारिश ये है कि वो जवाब वो दोस्त दे देंगे, दे दिया उन्होंने दे भी दिया है। लेकिन हमने जिस बात के ऊपर आज एक बहस जिस पे इत्तेफाक राय था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद क्योंकि इस मुल्क की इंतहाई काबिल एहतराम लीडर थी और अक्रॉस द डिवाइड उनकी इज़्ज़त और एहतराम है, लिहाजा उनके बारे में इंतहाई नाजेबा और झूठ पे मबनी बातें करने पे वो सब ने कंडेम किया है। बाकी हमारी जमात का इशू है, वो मलका से उसको हैंडल करेंगे। थैंक यू। पर एक मिनट ज़रा जेयूआई से हमारे दोस्त एक बात करना चाहते हैं। एक मिनट बात करें। एक साथी भाइयों का बहुत मशहूर होगी, एक इस हवाले से कि आज आप तशरीफ लाए हैं हमारी जेयूआई के हमारे साथ, और दूसरा इस हवाले से कि आपने इंतहाई टफ हालात के अंदर
बगैर किसी इक्विपमेंट के और बगैर किसी हुकूमती मुआवनत के आपने जो कोरोना का ये जो पूरा टेन्योर गुजारा है, इस पर मैं अपने साथी भाइयों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज की जो मीटिंग थी ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से अब हमने इस माहौल के अंदर अपनी गुफ्तगू की है कि हमारी ये इंसानी अलमिया हमारे मुल्क को दरपेश है और ये नाअहल हुकूमत और ये नाअहल इंतजामिया इसको टैकल नहीं कर पा रही, तो इसके ऊपर हम अपना एहतियात के लिए कार्य करना चाहते हैं और कौम को अल्लाह के इंशाअल्लाह लाहेअमल भी करना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आप सब, अब आपका और तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत मेहरबानी।